الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وفتح لنا أبواب الجنان في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة رواه الطبراني، او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، بہت بڑی خوشی کا موقع ہے ماشاءاللہ کہ آج ہماری مدنی مسجد میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے نماز میں. ماشاءاللہ ہمارے حفاظ کرام نے بڑی محنت، بڑے مجاہدوں کے ساتھ، اس مسجد میں تو گرمی بھی زیادہ ہے، اور آپ کے سامنے بھائیوں مکمل تراویح نماز میں سنائی. پڑھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، پڑھنے والوں کو بھی قبول کرے. جن حضرات نے بہت اچھی طریقے پر تراویح کو پڑھا، رکوع بھی اچھی طرح کیا، سجدہ بھی اچھی طرح کیا، اور امام کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، ان کا بھی مراد مکمل ہو گیا. جن حضرات نے غفلت کے ساتھ تراویح کو پڑھا، 4 رکعت کے بعد پانی پینا، آرام سے رکوع میں کھڑے ہونا، ان حضرات کا بھی مراد مکمل ہو گیا. قرآن کریم کا تراویح میں سنا یہ مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن کریم میں ایک پریشر ہوتا ہے، پریشر پڑھانے والوں پر. قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست کتاب ہے. قرآن کریم میں بوجھ ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر سردی کے موسم میں جب قرآن کریم کے وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ پر سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا. یہ قرآن کریم کا بوجھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کلام پاک کو پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا امانت کو، تو سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم جیسی امانت کا بوجھ ہم نے آسمانوں پر ڈالا، زمینوں پر ڈالا، پہاڑوں پر ڈالا، لیکن تمام نے انکار کر دیا کہ ہم قرآن کریم کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے پورا قرآن کریم کے بوجھ کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بہت بڑا بیچارہ نادان بھی ہے. لیکن پروردگار عالم نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے اللہ نے اس امت کو قبول فرمایا. تو قرآن کریم کا پریشر ہوتا ہے پڑھانے والوں پر. ہم ماشاءاللہ افطاری کرتے الحمدللہ تو اطمینان سے کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے عصر کی نماز کے بعد مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں، ہمارے بازار بھرے ہوتے ہیں. حالانکہ ماہ مبارک میں عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے بڑا مبارک، بڑا نورانی ہوتا ہے. مشہور احمدآباد میں اگر تم عصر کے بعد بائک لے کر چلے گئے تو افطاری مشکل ہوتی، اتنا ٹریفک ہوتا ہے. امت بازار کے عادی بن گئی. ایک بہت بڑے یہودی عالم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو، یا ای البقاء خیر، زمین پر سب سے بہتر ٹکڑا کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مجھے نہیں پتا، میں جبرائیل کو پوچھوں گا. جبرائیل قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے گا، میں پوچھوں گا. جبرائیل کی آمد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر زمین پر 24,000 مرتبہ ہوئی ہے. 24,000 مرتبہ 23 سال کے عرصے میں. کتنا اللہ کے نبی کا اللہ سے تعلق ہوگا. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات سرکار مدینہ پر آ رہے ہیں. اتنی وحی کے نزول کے ہونے کے باوجود اور اتنی بار جبرائیل کے آنے کے باوجود بھی
آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء. نبی جی آپ بار بار ہماری طرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں وحی کے انتظار میں. کتنا اللہ کا تعلق اللہ کے نبی کا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دل میں کتنا اللہ کا تعلق تھا, کتنی اللہ کی محبت تھی. رگ رگ میں نبی کے دل میں اللہ ہی ہوتا ہے. کہ جبرائیل کو جا کے پوچھوں گا, جبرائیل آئے تو جبرائیل نے کہا مجھے نہیں پتا, میں پروردگار عالم کو جا کے پوچھوں گا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین ٹکڑا احب البلاد الی اللہ کی مساجدها, کہ سب سے بہتر ٹکڑا پروردگار عالم کے نزدیک اللہ کے گھر مساجد ہے. پوچھا نا سب سے بہتر ٹکڑا کون سا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بدترین ٹکڑا بھی ساتھ میں بتلا دیا. ابغض البلاد الی اللہ اسواقها, کہ سب سے بدترین ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مارکیٹ اور بازار ہے. لیکن ہمارا مجمع رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد بھی ہمارے بازار بھرے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ آخری جو عشرہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے وصول کرنے کا ہوتا ہے. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکات العالیہ نے چند دن پہلے چھتہ مسجد میں دار دیوبند میں فرمایا کہ آخری عشرے میں پروردگار عالم کی رحمت جوش کے ساتھ جوش مارتی ہے. جو کھانا ابلتا ہے نا, کھانا ابلتا ہے, جب دودھ ابلتا ہے, جب بھر جاتا ہے, اس طریقے پر پروردگار عالم کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں. اگر ایک گنہگار بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاوے نا اور اپنا دل کا رخ اللہ کی طرف کر کے اپنے گناہوں پر نادم بن کے پروردگار عالم کے سامنے توبہ اور استغفار کرے, 80 سال کے بوڑھے کے ساری زندگی کے گناہ ایک آنسو سے پروردگار عالم معاف فرما دیتے ہیں. اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اخیر عشرے میں جوش مارتی ہیں. حدیث پاک میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جتنا رمضان کے مبارک مہینے میں مجاہدہ کر دیتے تھے, قربانی دیتے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں, رمضان کے مبارک مہینے کے علاوہ اتنی قربانی آپ کی نہیں تھی. عبادات میں, ذکر میں, تلاوت میں جتنا مجاہدہ رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا اتنا رمضان کے علاوہ مہینوں میں نہیں ہوتا تھا. وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ, اور جب اخیر عشرہ داخل ہو جاتا تھا, اخیر عشرہ أَحْيَا اللَّيْلُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. اللہ کے نبی کا پوری زندگی میں پوری رات جاگنا ثابت نہیں ہے. جو لوگ اس لیے جاگتے ہیں پوری رات کے حضور جاگے تھے, نہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کے عادی تھے. انتہائی رات کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے تھے پروردگار عالم کے سامنے اور گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے مناجات کرتے تھے اور نماز میں قرآن پڑھتے تھے. جب اللہ سب فرما کرتے تھے میں نے ہزاروں بزرگان دین کے اوراد و وظائف میں نے پڑھے اور میں نے سیکھے, لیکن جتنا اللہ کا قرب تہجد کی نماز میں قرآن کریم کو اندر دے کر پڑھنے میں جتنا اللہ کا قرب ملتا ہے اتنا اللہ کا قرب کسی اوراد و وظائف میں نہیں ملتا. اور قرآن پاک کی سائے سے دلیل دیتے ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ تہجد کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے, فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے, فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. تو اسی وقت میں جب بندہ اللہ کے کلام کو اندر دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو اللہ کا قرب جلدی ملتا ہے. لیکن رمضان کے مبارک راتوں میں اخیری عشرے میں, تاک راتوں میں نہیں, پورے اخیری عشرے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے, پوری رات جاگتے بھی تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ایقظ الاغلا واحیا اللیل, خود بھی جاگتے تھے, اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. خالی جاگنے کا نہیں کہ چلو ایکٹیوا پر بیٹھ گئے, بائک پر بیٹھ گئے, مسجدوں میں بیٹھ کر باتیں نہیں. جاگنے کا مطلب ایک ایک منٹ کو اللہ کے سامنے وصول کرتے تھے, وصول کرتے تھے. ابھی ہمارے خانقاہ میں جا کر دیکھو, رات کو 3 تراویح پڑھنے کے مکمل ہونے کے بعد پھر نوافل شروع ہو جاتی ہے. 1 فنجان چائے پینے کے بعد پھر 3 پارے تہجد میں. اور ہمارے اکابر جن کی عمر 70 ہیں, 60 ہیں, 80 ہیں, 80 سال کی عمر کے ہونے کے باوجود اتنا اللہ کا تعلق ہے کہ 3 پاری تراویح کے مکمل ہونے کے بعد 1 فنجان چائے پیتے تھے اور 1 فنجان چائے پینے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر تہجد میں 3 پارے پڑھتے تھے. یہ اللہ کے تعلق کی بات ہے. جب آدمی کو اللہ کا تعلق مل جاتا ہے تو اس کو تراویح میں نماز کے پڑھنے میں لذت آتی ہے.
آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اخیر عشرہ ہوتا تھا وجد وشد المیزر، آپ اپنی لنگی کو مضبوط باندھتے تھے. اس کا ایک ترجمہ تو اہل علم نے کیا ہے کہ لنگی کے مضبوط باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری رات اللہ کے سامنے کمر کو کس لیتے تھے، اتنے اللہ کے سامنے عبادت کرتے تھے. قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ ہے. ابھی تاک راتوں میں روزانہ صدقہ کرو، ہر رات میں تھوڑا صدقہ کرو، تھوڑا قرآن پڑھو، تھوڑے نوافل پڑھو. اگر ایک کلام پاک کا رکوع پڑھ لیا اور اگر شب قدر کی رات ہو گئی تو 80 سال قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن میرا اور آپ کا دل مسجدوں میں نہیں لگتا، بازاروں میں لگتا ہے. اور ایک مطلب ترجمہ علماء نے کیا کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے نہیں ملتے تھے، اپنی بیویوں سے نہیں ملتے تھے، بلکہ خالق کے سامنے زندگی گزارتے تھے. پوری پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادات کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو اپنی امت کی مغفرت کی دعا میں نکلتے تھے. بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آئندہ رمضان ملے نہ ملے، یہ مبارک مجلس دوبارہ ملے نہ ملے، یہ تراویح دوبارہ ملے نہ ملے، انسان کو زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے ہمارا رشتہ کلام اللہ سے مضبوط ہو. کہ کلام پاک رمضان میں ہم نے کتنا کلام پاک پڑھا. ابھی ہمارے گروپ میں قرآن پاک جو رمضان میں ہم نے بنایا ہے، صبح سحری کے پہلے جتنے بھی گروپ میں جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی پورے دن کے قرآن پاک کا سبق سناتے ہیں. اتنا پڑھا. کتنے نوجوان ہیں آج بھی جو دن میں 25 پارے سحری کے پہلے، ہمارے آج کے 25 پارے ہم نے تلاوت کی ایک ایک دن میں. اب بہت سے علماء کی جماعت تو ایسی ہے کہ جو پورے دن میں ایک کلام پاک آرام سے ختم کرتے ہیں، وہ سحری کے پہلے بیچ دیتے ہیں. مولانا آج 29 پارے ہو گئے، آج مکمل 30 پارے ہو گئے. اتنا سارا قرآن پڑھنے والی امت آج بھی موجود ہے. طلبا بھی ہے، علماء بھی ہے، نوجوان بھی ہے. کوئی 12 پارہ پڑھتا ہے، کوئی 15 پارہ پڑھتا ہے. 10 سے نیچے پڑھنے والا کوئی کسی کا میسج نہیں ہے. ایک ایک دن میں 10 پارے پڑھنے والے کہ ماہ مبارک کو وصول کرتے ہیں. آج میرے 25 رمضان مکمل ہو چکے. یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ہم سوچے کہ میرے دل میں کتنے اللہ کے سامنے کلام پاک کو پڑھا. ہم نے تراویح میں کلام پاک کو سنا. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا زبردست کلام ہے. شیخ المولانا زکریا صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ میری والدہ ماجدہ اور مولا صاحب کی والدہ ماجدہ رمضان میں روزانہ ایک کلام پاک ختم کرتے تھے، اور اس کے ساتھ 10 پارے 40 پارے روزانہ پڑھنے کا معمول تھا. میری والدہ جن کی عمر 80 سال تھی، ایک بوڑھی اماں، دن میں 40 پارے پڑھنے کا معمول تھا. ہمارا مجمع دن میں ایک پارا نہیں پڑتا. وہ عصر کے بعد، کیونکہ دن میں تو کاروبار پر جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد عام طور پر ہمارے سونے کا ماحول ہوتا ہے. چلو فجر کے بعد سوتے ہیں رات کو جاگنے کی وجہ سے. عصر سے مغرب کا وقت جو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے، وہ وقت اللہ کی تلاوت کا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ہے. مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکات فرماتے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ یاد جو ہوتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتی ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا پروردگار سے باتیں کرتا ہے. لیکن نماز ہو صفت احسان کے ساتھ. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس طریقے پر نماز پڑھے گویا نماز میں پروردگار عالم کو دیکھ رہا ہو. یہ نماز نہ بولنے سے آتی ہے نہ سننے سے آتی ہے. اس نماز کو بنانے کی بڑی محنت ہے. اور رمضان میں نے اور آپ نے نماز کی پابندی کی ہوگی نا. ایک بہت بڑے عالم حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے رمضان 11 مہینوں کے نمونہ ہوتا ہے. اگر میں نے اور آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ اگر یکسوئی کے ساتھ گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا، 11 مہینوں پر اس کا اثر پڑے گا. اگر رمضان کا مبارک مہینہ اگر خلفشار کے ساتھ انتشار کے ساتھ گزارا تو 11 مہینوں پر اس کا اثر پڑے گا. ایک مثال دے کر سمجھایا. ایک انسان نے ارادہ کیا کہ مجھے رمضان کے مہینے میں ہر نماز کو صف اولا میں تکبیر اولا کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے پروردگار عالم 11 مہینوں میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے گا. ایک انسان نے ارادہ کیا کہ مجھے کبھی جھوٹ نہیں بولنا.
پورا رمضان کا مبارک مہینہ سچا بولا، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچایا، تو رمضان کا مبارک مہینہ سچائی کے ساتھ گزارا، پروردگار عالم 11 مہینوں میں اس کے زبان پر جھوٹ کو ختم کر دے گا اور اس کی زبان پر اللہ پاک سچائی کو ظاہر کرے گا۔ ایک انسان نے ارادہ کیا، کوئی انسان کوئی گناہوں کا عادی ہے، ہر ایک انسان کوئی نہ کوئی گناہوں کا عادی ہوتا ہے، کوئی جھوٹ ہوتا ہے، کوئی بد نظری کا عادی ہے۔ ارادہ کیا کہ نہیں، پورے رمضان میں مجھے غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا، اپنی آنکھوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تو پروردگار عالم 11 مہینوں میں اس کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا۔ پروردگار عالم اس کی 11 مہینوں کی حفاظت کرے گا۔ اور حضرت اللہ صاحب فرمایا کہ رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان میں جس چیز کو تم زیادہ کرو گے وہ 11 مہینوں میں کرو گے۔ میری بات سنو، میں ڈاکٹر انتشار کے ساتھ بیٹھے ہو سب غفلت کے ساتھ یہ فرماتے تھے رمضان میں تم جس چیز کو زیادہ کرو گے وہ 11 مہینوں میں کرو گے۔ رمضان میں جو چیز زیادہ ہوئی وہ 11 مہینوں میں ہوئے گی۔ رمضان میں کھانا زیادہ ہوا تو 11 مہینوں میں کھانا ہی لے گئی ہوگی۔ اگر رمضان کے مبارک مہینے میں عبادت زیادہ ہوئی کہ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوئی، عشاء کی مکمل 17 رکعتیں پڑھی، مغرب کی 7 پڑھی، عصر کی 8 پڑھی، ظہر کی 12 پڑھی، تہجد پڑھی، اشراق پڑھی، چاش پڑھی، اللہ نے عوامل پڑھنے کا موقع اللہ پاک نے دیا ہے۔ پر رمضان میں جس چیز کو تم زیادہ کرو گے وہ 11 مہینوں میں کرو گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو پورے سال کا دل ہے۔ رمضان کا مہینہ پورے سال کا دل ہے، دل میں حرکت ہے، بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہے۔ جس دن دل سو جائے گا بدن کے سارے اعضاء سو جائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں حرکت ہوگی۔ پروردگار عالم رمضان کی برکت سے 11 مہینوں میں حرکت دے گا۔ اس علماء نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ماہ مبارک کی برکت سے پروردگار عالم ہمارے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بشرطے کہ میرا اور آپ کا رمضان صحیح گزرے۔ اب رمضان کے بعد 25 دن تو ہو چکے ہیں، پروردگار عالم سے دعا کرے اللہ جو بھی ہوا ہے معاف فرما دے۔ کتنی خطرناک جبرائیل کی بد دعا ہے، ہلاک وہ انسان جو رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اور اللہ کے سامنے اپنی مغفرت نہ کراوے۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کا کتنا پیار تھا اور اپنی امت کی کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اے اللہ تو میرے عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، ما اسرت و ما اعلنت، ظاہری گناہ بھی معاف فرما، باطنی گناہ بھی معاف فرما، چھپے ہوئے بھی معاف فرما، ظاہری بھی معاف فرما، اگلے بھی معاف فرما، پچھلے بھی معاف فرما۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ بی بی عائشہ کے بارے میں مغفرت کی دعا کی، حضرت عائشہ مارے خوشی کے اللہ کے نبی کی گود میں الٹ پلٹ ہونے لگی۔ آپ نے کہا عائشہ کیا بات اتنی خوش ہے؟ ما یسرک یا عائشہ، عائشہ اتنی ساری خوش کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آج آپ نے میری مغفرت کے لیے دعا کی ہے، تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے رو رو کر مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ جس نبی کے دل میں اپنی امت کے بارے میں اتنی محبت ہو اس نبی نے جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہہ دیا ہے، اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ امت کا اتنا لگا ہونے کے باوجود کہ اپنے امت کے چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، میرے نبی رو رہے ہیں کہ میرے امتی کا چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اس نبی نے جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہہ دیا ہے۔ وہ مغفرت کا عشرہ ختم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، حضرت مجدد الفسانی فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ابھی ہیں اور ابھی لمبا ربانی لہریں چل لگی ہیں۔ میں دوسری مسجدوں میں جا کر آئے، میرے بھائیو کیا ماحول ہے وہاں، کیا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، نوجوان تڑپ تڑپ کے مسجدوں میں رو رہے ہیں۔ ایک عجیب قسم کی فضا مسجدوں میں بنی ہوئی ہے، لوگ مسجد سے جانا ہی نہیں چاہتے، پوری رات مسجدوں میں تکیہ لے کر گزار دیتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک اللہ نے دیا ہے، مغفرت کا عشرہ ختم ہو چکا، رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا۔ ابھی جو 5 دن باقی ہیں اخیر عشرے کے، یہ اخیر عشرے میں شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ اللہ لاکھوں انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ہم اللہ سے مانگے، مغفرت آدمی کی نشانی کیا ہے؟ مغفرت کی علامت حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے کہ اس آدمی کی مغفرت، اس کی علامت کیا ہے
کہ اس کا دل آخری عشرے میں زیادہ تر اللہ کی عبادت میں لگنا شروع کرے، یقین مانو اللہ کے اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اور آخری عشرے میں آدمی کا دل بازار کی طرف، خرید و فروخت کی طرف، اور آدمی میں عبادات میں سستی پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو رمضان کا پہلا عشرہ تو اچھا گزرا تھا، اب عبادات میں سستی آتی ہے، قرآن کی تلاوت میں سستی آتی ہے، لیکن نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، یقین مانو اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کے سجدوں میں توبہ کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ماہ مبارک میں اگر مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے بھائی توبہ کرو، توبہ، مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا رب ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں رحم کرنے والا رب ہوں۔ کنتھارا خانقاہ میں ابھی جانا ہوا تھا، ایک افریقہ کے عالم وہاں آئے ہوئے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے 14ویں پارے کی آیت نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی جی میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں رحم کرنے والا رب ہوں۔ وہ اس آیت کو بار بار پڑھ رہے، وہ رو رہے ہیں۔ پھر خانقاہ میں کھڑے ہو کر سب کو کہنے لگے کہ میرا اللہ یوں کہتا ہے میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں رحم کرنے والا رب ہوں۔ کہاں اللہ کے سامنے جھک جاؤ، پروردگار عالم ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسے معتکفین کتنے بڑے کامیاب ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اعتکاف کے جو بھی فضائل ہو وہ ایک طرف ہے، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے در پہ پڑ جانا۔ میں اللہ کے در پہ آ چکا ہوں، اللہ تو ہی مجھے معاف فرما دے۔ اور اعتکاف کرنے والے علماء نے لکھا ہے اگر صحیح طریقے پر اعتکاف کرتے ہیں ان کا خاتمہ اللہ ضرور ایمان کے ساتھ کرتا ہے، اللہ برے خاتمے سے اللہ پاک ان کو نجات دیتے، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں غصے میں اے میرے بندے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جاوے، تو کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے کہ آسمان کے کناروں تک گناہ پہنچ جاوے؟ پھر اللہ کے سامنے یوں کہ ثم استغفرت لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو میرا اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے سامنے توبہ کرنے والا تو ہونا چاہیے، میرے سامنے جھکنے والا تو ہونا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمارے اکابر عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد 2 رکعت کی نماز پڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے۔ تو شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ پروردگار عالم نے ابھی شیطان کو بند کر کے سمندر میں ڈال دیا ہے، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو، تو بھی ہماری عبادت میں سستی کا کیا حال ہے؟ ابھی شیاطین بن گئے، جہنم کے دروازوں پر لوک لگا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، پروردگار عالم سمائے دنیا پر ہے، زمینوں پر ربانی لہریں چل لگی ہے۔ ایسے وقت میں میری اور آپ کی سستی نہیں جاتی، جب اللہ عید کے چاند پر شیطان کو کھولے گا تو میرے اور آپ کی ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اس سے میرے بھائی ہمارا وقت کھانے پینے میں کم گزرے، اللہ کے سامنے توبہ کرو، زندگی کا موقع ملے نہ ملے۔ قرآن کی تراویح ہوئی، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے خوب بنے اور قرآن کریم کے حافظ بنے۔ بڑی عمر کے اندر بھی ارادہ کرو، مولانا عمر صاحب پالمپوری فرما کرتے تھے کہ تم 55 کے حافظ ہو، میں 55 کا حافظ ہوں۔ 55 سال کی عمر میں حضرت مولانا عمر صاحب نے قرآن کا حفظ کیا تھا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند کے بانی جب حج کے سفر میں جہاز میں گئے نا، تو پہلے زمانے میں 4 مہینوں کا سفر کے بعد حج کا مہینہ آتا تھا، اتنے لمبے سفر ہوتے جہاز میں، تو رمضان کا چاند جہاز میں دیکھا، پورا جہاز بھرا ہوا ہے لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دل میں تلق ہوا، افسوس ہوا، زندگی میں کبھی الگ طرح کی تراویح پڑھی نہیں ہے، قرآن تراویح میں سنا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر 1 پارہ یاد کرتے تھے، 1 پارہ حفظ کر کے رات کو عشاء کے بعد تراویح میں پورے جہاز والوں کو قرآن سناتے تھے۔ یوں کر کے 29 دن میں 30 دن پورا قرآن پاک 1 مہینے میں بڑی عمر میں حفظ کیا اور پورے جہاز والوں کو رات کو تراویح میں قرآن سنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میرا اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ کوئی قرآن کریم کو یاد کرنے والا، کوئی قرآن کریم کو پڑھنے والا؟ قرآن تو اللہ کا زبردست کلام ہے،
اس ماں باپ کی دلوں پر کیا خوشی ہو جن کا بیٹا قرآن کی تراویح سناتا ہو اور باپ پیچھے کھڑا ہو کر اپنے بیٹے کے قرآن کی تراویح سنتا ہو، اس کے دل پر کیا خوشی ہوگی۔ حدیث پاک میں کیا قرآن کریم کے پڑھنے کے مقام ہے۔ قرآن کریم حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے قوموں کو ہدایت دیتا ہے اور قوموں کو بلندی کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا تاجر گزرا ہے سلام بن جبیر، نام سنا ہوگا۔ سلام بن جبیر مکہ کا تاجر تھا، وہ تجارت کرنے کے لیے ملک شام گیا، مدینہ کا تھا، ملک شام گیا اور ملک شام میں جانے کے بعد اس نے بہت ساری چیزوں کو خریدا۔ وہ ایک غلام تھا، غلام سالم، بالکل رنگ کا کالا، نہ عقل نہ شکل، غریب غلام، اور تپتی ہوئی بازار میں کھڑا تھا۔ دل میں سوچا چلو اس غلام کو بھی لے لوں، مدینہ منورہ میں اس کو بیچ دوں گا۔ سلام بن جبیر جب مدینہ منورہ میں آئے تو ساری کی ساری چیزیں مارکیٹ میں بک گئی، لیکن غلام کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بالکل تپتے ہوئے صحرا میں آگے کھڑا رہتا تھا، نہ شکل اچھی نہ عقل اچھی، بالکل کالا کلوٹا، بالکل آوارہ نہیں، بالکل دیہات قسم کا ساتھی، لیکن کوئی اس کو خریدنے والا نہیں تھا۔ ایک مدینہ منورہ کی عورت جس کا نام تھا سبیتا، اس کو پتا چلا کہ ایک نوجوان ایک غلام ہے، اس کو کوئی خریدتا نہیں ہے، اور عرب کے ریگستان کی دھوپ میں کھڑا کھڑا اس کا پسینہ شرابور ہے اور بالکل گرم گرم آگ میں کھڑا ہے۔ اتنی خطرناک دھوپ تھی، خطرناک گرمی تھی، تو سبیتا کے دل میں ہمدردی تھی، غلام کو خرید دیا۔ میرے اور آپ کے دل میں ہمدردی آوے علماء کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، دینداروں کے بارے میں، ذمہ داروں کے بارے میں میرے اور آپ کے دل میں ہمدردی آوے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس قبیلے بنو سلیم کے بوڑھے میاں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے کہ اللہ کے مجھے ایمان قبول کرنا ہے۔ قبیلے بنو سلیم کے بوڑھے میاں نے ایمان قبول کیا۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے، تم مالدار ہو، کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قبیلے بنو سلیم کے 30 گھرانوں میں سب سے غریب میں ہوں۔ قبیلے بنو سلیم جو قبیلہ ہے 30 گھرانے ہیں، سب سے غریب میں ہوں۔ تو ہم نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا ہے کوئی اس کو سواری دینے والا؟ سعد بن عبادہ کا یا رسول اللہ میں اس کو سواری دوں گا۔ وہ صحابہ کرام میں خدمت کے جذبے تھے، ان کو سواری دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا ان کے کھانے کا فکر کون کرے گا؟ تو سلمان فارسی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی ان کے کھانے کا انتظام میں کروں گا۔ لیکن گھر پر گئے تو گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ زمانہ وہی تنگی کا زمانہ تھا، قربانی کا زمانہ تھا۔ شروع میں ایمان قبول کرنے والے لوگ تھے، پوری زندگی قربانی والی زندگی تھی۔ سلمان فارسی بہت بڑے صحابی ہے، میرے نبی نے فرمایا ساری کی ساری دنیا کی انسانیت جنت کی مشتاق ہے اور جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ اور آپ نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہے۔ اتنا بڑا مقام سلمان فارسی کا اللہ کے نبی کی نگاہ میں تھا۔ جس طرح میرا علی اہل بیت میں سے ہے، حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے ہے، سلمان فارسی بھی اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی مدینہ منورہ کے سارے گھروں میں گھومے بوڑھے میاں کو کھلانے کے لیے۔ ہر گھر میں سے آواز آئی 2 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور آپ کا جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ فاطمہ نے کہا کون ہو؟ کہ سلمان فارسی ہو، حضور کا مہمان لے کر آپ کے گھر پر آیا ہوں، کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا سلمان میرے گھر پر بھی 3 دن کے کھانے کے فاقے ہیں، لیکن میں اللہ کے نبی کے مہمان کو واپس نہیں بھیجوں گی۔ بیٹی کس کی ہے؟ نبی کی بیٹی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیا تربیت کی اپنی بیٹی کی، کہ میں نہیں بھیجوں گی۔ کہاں ایک کام کرو میرا دوپٹہ لے جاؤ اور شمعون یہودی کو دینا، اور شمعون یہودی کو یوں کہنا یہ نبی کی بیٹی کا دوپٹہ لے لو اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے جو دے دو، تھوڑے سے جو دے دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آنے والے بوڑھے میاں قبیلے بنو سلیم کے انسان کو لے کر شمعون یہودی کے پاس گئے، وہ مالدار تھا، اور شمعون یہودی کو جا کر کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ نے آپ کو اپنا دوپٹہ دیا ہے، اس کے بدلے میں جو دینے کا کہا ہے، اس کے بدلے میں تھوڑا سا جو دے دو تاکہ آنے والے مہمان کو میں کھانا کھلا دوں۔ اس یہودی پر اتنا بڑا اثر ہوا، اتنا بڑا اثر ہوا،
ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے کی فکر کرتے ہیں. بس حضرت فاطمہ کی باتوں کا اتنا بڑا اثر ہوا اور یوں کہا کہ فاطمہ بنت محمد حضرت فاطمہ کے ابا پر ایمان قبول کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اندر ہمدردی تھی، جذبہ تھا، دل میں محبت تھی. فرمایا فاطمہ کو اس کے دوپٹے واپس کر دو اور اسے ہدیے میں تھوڑے سے جو دیے. سلمان فارسی جو کو لے کر گھر پر آئے فاطمہ کے گھر پر. حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی اور 2 روٹیاں بنا کر سلمان فارسی کو پیش کی کہ آنے والے مہمان کو کھلا دے. سلمان نے کہا تھوڑا سا آپ کے گھر پر بھی رکھ لو، آپ کے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں. فرمایا نہیں، جو چیز میرے گھر سے ایک بار نکل جاتی ہے وہ چیز میرے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں آتی. زندگی ہم تو ان سے سیکھیں گے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ 2 روٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے پوری کارگزاری سنائی. اللہ کے نبی نے اس بوڑھے میاں کو 2 روٹیاں کھلائی، پھر اپنی بیٹی کے گھر پر آ کر کہا یا اللہ یہ تیری کنیز ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، یا اللہ تو میری بیٹی فاطمہ پر رحم فرما، اور میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا اللہ میری بیٹی فاطمہ کے درجات کو بلند فرما. یہ جذبات ہماری مستورات کے ہوں. حاجی عبدالحق سے فرما کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بھی تم گھر سے نکلو، گھر سے اپنے جاب کے لیے، ملازمت کے لیے اور نوکری کے لیے، تو دعوت کی نیت سے نکلو کہ جو بھی اللہ کا بندہ ملے گا میں اس کو اللہ کے دین کی دعوت دوں گا. اور یہ فرما جب گھر سے نکلو تو گھر والوں کو کہو تھوڑا سالن زیادہ بنا دینا، مہمان آئیں گے تو ان کو کھلا دیں گے، مہمان آئیں گے تو کھائیں گے، مہمان نہیں آئے گا تو پڑوس والوں کو کھلا دیں گے، لیکن مہمانی کرنے کا ثواب مل جائے گا. تھوڑا پانی زیادہ ڈال دینا، شوربہ زیادہ بن جائے. یہ جذبات تھا. اور عمر صاحب پالو پوری فرماتے تھے ہمارے گھر کی فریجوں نے غریبوں کے کھانے بند کر دیے. ہمارے گھر کی فریجوں نے غریبوں کے کھانے بند کر دیے. کسی غریب سے جا کر پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، جس سونے والے سے جا کے پوچھو کہ ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے. کہاں سوتے ہیں؟ عشق سروں پر سوتے ہیں، بستوں پر آرام کرتے ہیں، ٹوٹی کھانٹ بھی ان کے پاس سونے کے لیے نہیں ہے. اور میرے بھائیوں کسی بیمار کو جا کر پوچھو، جاؤ پارلی میں بی ایس میں جا کر دیکھو، جی ہائی وے بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا کر دیکھو. میرے بھائی میں رمضان کے 4-5 دن پہلے گیا تھا، ایک نوجوان کی عیادت میں، اس کی زبان پوری کاٹ دی، زبان کا کینسر تھا، کوئی لیور کے کینسر میں ہے، کوئی آنتڑے کے کینسر میں، آنکھ کا کینسر ہے. جوان بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر تڑپتی ہے، بچوں کو لے کے کھڑی ہے. اس کو پتہ میرا شوہر اب اسی بیماری میں دنیا سے چلا جائے گا، میرے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کون ہوگا. بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر تڑپتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے تندرستی دی، ہم تندرستی کی قدر کریں. میرے اور آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہو، خالی خود کا پیٹ بھرنا اور دوسروں کی فکر نہ کرنا. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر آئے تو علی بھی رو رہے، فاطمہ بھی رو رہی ہے. پوچھا بیٹا کیوں روتی ہو؟ کہ حضور حسن حسین 3 دن سے بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آپ نے کہا بیٹا 3 دن کے منت کے روزے رکھو. حضرت صدقہ میں کس طریقہ ہے؟ حضرت شیخ نے 3 دن کے منت کے روزے رکھو. منت کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو ختم کر دے گا. لیکن منت کا روزہ تو رکھنا، لیکن گھر میں تو سحری بھی نہیں تھی. کبھی ہمارے پورے جوہاپورہ میں، فتح واڑی میں کبھی کوئی ایسا گھر ہے کہ جن کے گھر میں 1 دن کے کھانے کا فاقہ ہو؟ وہ زندگی صحابیات و صحابہ نے گزاری، اور سب سے زیادہ حضور کے گھر والوں نے گزاری. سحری میں بھوک تھی، کچھ نہیں تھا. جب سورج بلند ہوا، حضرت علی شمعون یہودی کے باغ میں گئے مزدوری کرنے، اسے تھوڑے سے جو دیے. حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی. افطاری کا وقت ہے، کھانے کا فاقہ ہے. دروازے پر آواز ہے، یتیم ہو اللہ کے نام پہ دے دو، یتیم ہو اللہ کے نام پہ دے دو. نبی کے خاندان والوں، حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، فاطمہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا. آدھی روٹی دیتے، آدھی روٹی بچوں کو کھلاتے. نہیں نہیں نہیں، نبی کے خاندان والے تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ تو بھوک رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں. دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے یتیم کو دے دی اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی. دوسرا دن ہوا منت کے روزے کا، سحری بھوک کی حالت میں کی. جب سورج بلند ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون یہودی کے باغ میں گئے، وہاں جا کر مزدوری کی.
اس نے تھوڑے سے جو دیے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی. افطاری کا وقت ہے، 2 دن کا فاقہ ہے، دروازے پر آواز آئی، مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو. کل یتیم تھا، آج مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو. اے نبی کے خاندان والوں، اللہ کے نام پہ دے دو. دونوں کے دونوں روٹیاں فاطمہ نے مسکین کو دے دی. تیسرا دن ہے منت کے روزے کا سحری بھوک کی حالت میں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شمعون یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے گئے، تھوڑے سے جو دیے، جو کو لے کر گھر پر آئے. حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی. افطاری کا وقت ہے، 3 دن کے کھانے کا فاقہ ہے. بچے مارے بھوکے گھر میں تڑپ رہے. حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما. دروازے پر آواز آئی، قیدی ہوں، قیدی بدر کا قیدی، آج جیل سے چھوٹ کے آیا ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو. دونوں کے دونوں روٹے. فاطمہ نے بچوں کو روتا دیکھ کر دے دی آنے والے قیدی کو. 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر ڈال دیا، اور حضرت فاطمہ کے آنسو نے آسمانوں پر دھم مچائی کہ جبریل قرآن کریم کی آیت کو لے کر زمین پر اترا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. کہ مال کی محبت کے باوجود، اپنے پیٹ میں بھوک کے باوجود، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیمن یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیرن قیدی کو کھلاتے ہیں. اور پروردگار عالم اس خاندان کا گواہ بن رہا ہے، ہم تم کو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے تھینک یو نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے. پروردگار عالم ہماری قربانی کا بدلہ ہم آخرت میں اللہ سے لیں گے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہمیں تو پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے. آج بیٹا ماں کو نہیں کھلاتا، بیٹا باپ کو نہیں کھلاتا. کہا ہمارا معاشرہ جا رہا ہے میرے بھائیوں، خدمت کا جذبہ دلوں سے نکل چکا ہے. بلکہ بوڑھی اماں کو کہتا ہے ماں کھانا تیار ہے کہ نہیں، کھانا بچھا دے. ایک جوان لڑکا ماں کو یوں کہتا ہو ماں کھانا بچھا دے. اور ماں جوان لڑکے کے برتن دھوتی ہو، اور ماں جوان لڑکے کے کپڑے دھوتی ہو. اس نوجوان کو کبھی ماں کی زندگی یاد نہیں آتی. ہلاک ہو انسان رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اور والدین کو پاوے یا دونوں میں سے ایک کو پاوے اور ان کی خدمت کر کے جنت تک کماوے. میرے نبی نے کہا آمین. سبیتا نے غلام کو خرید لیا، سبیتا نے غلام کو اپنے گھر پر خرید لیا. اب غلام سبیتا کے گھر پر اسی وقت ایک بہت بڑے، ان کا نام ابو حذیفہ مکہ المکرمہ کے تاجر مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے. کسی نے کہا یہ ایک لڑکی ہے سبیتا، بڑی ہمدرد ہے، بڑی نیک خاتون ہے. تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، نکاح کا پیغام بھیج دیا. نکاح کا پیغام بھیجا تو سبیتا کے ماں باپ نے سوچا بھائی مکہ المکرمہ کے بزنس مین ہیں، اچھے خاندان کے لڑکے کے تاجر ہیں، اپنی بیٹی کی قسمت وہاں رشتہ کر لیا. کچھ دن مدینہ منورہ رہے. جب جانے لگے تو غلام سالم تھا، وہ بھی ساتھ ہو گیا. سبیتا بھی، غلام سالم بھی، اور حضرت ابو حذیفہ بھی صحابی نہیں تھے. مکہ المکرمہ جانے کے بعد ان کی دوستی عثمان ذی النورین سے تھی. جب عثمان نے برابر ملاقات نہیں کی، گرم جوشی کے ساتھ ملاقات نہیں کی، یعنی ملاقات میں فرق نظر آیا. بزنس میں جانے کے پہلے تو اچھی ملاقات تھی، لیکن واپس آنے کے بعد دیکھا تو بدل گئے تھے. کیا عثمان کو تکلیف ہے؟ فرمایا اب تمہاری میری دوستی نہیں ہو سکتی، میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر چکا ہوں. فرمایا مجھے بھی ایمان قبول کرنا ہے، ہماری دوستی چھٹ نہیں سکتی. ابو حذیفہ نے ایمان قبول کیا، اور ابو حذیفہ نے گھر پر آ کر اپنی بیوی کو کہا اس طریقے میں نے ایمان قبول کیا ہے، اور ایمان کے فضائل سنائے، دین پر چلنے کے نفع سنائے. ان کی عورت نے کہا مجھے بھی ایمان قبول کرنا ہے. غلام سالم نے بھی ایمان قبول کر لیا، اور غلام سالم جن کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، ایمان قبول کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں آتے تھے، قرآن سیکھتے تھے. اتنا اچھا قرآن پڑھتے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے. جس وقت مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے گئے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ سالم بھی تھے، تو اس وقت امام ان کو بنایا. سالم امام تھے، حضرت عمر فاروق ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو مدینہ کے یہودی کہتے تھے اس نوجوان کو کوئی خریدنے والا مدینہ کی مارکیٹ میں نہیں تھا، آج تو وہ مسجد کا امام بنا ہے. ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم
حضرت سالم کو دیکھا قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے، کہا تمام تعریف پروردگار عالم تیرے لیے ہے، تو نے میری امت میں سے قرآن کریم پڑھنے والے بنائے۔ اور ایک بار میرے نبی نے فرمایا سالم کہ دل میں اللہ کی محبت بہت ہے، اللہ کی محبت بہت ہے، کہاں سے کہاں مقام مل گیا۔ حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کے پہلے سالم دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے یا اللہ کہاں سالم زندہ ہوتے تو میں سالم کو میری نماز جنازہ پڑھانے کی میں ان کو وصیت کرتا اور میں اپنی جگہ پر خلیفہ سالم کو بناتا۔ کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان پر سنا ہے کہ سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرپور ہے، یہ قرآن کریم کی برکت سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا، اور سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس سے میرے بھائیو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ کو انشاءاللہ، اور خود بھی بنو۔ خالی ایجوکیشن تمہارا امداد کی ایجوکیشن ہمارے سامنے ہے، کتنے ملتے آٹو میں بی کام چلانے، بی کام پڑھنے والے اور بی اے کرنے والے آٹو چلا رہے ہیں کہ زندگی ہماری برباد ہو گئی۔ کتنے انجینئر ملے جو رکشہ اور گاڑیاں چلاتے ہیں۔ بھائیو میں پڑھانے کا انکار کبھی نہیں کرتا، ضرورت کے درجے میں پڑھاؤ، آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ اچھی اسکول ہو، اچھا ماحول ہو، اچھی کالج ہو۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا، جوز خار گلشن میں بنا تھا باغ رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میری اور آپ کی حالت وہ چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے، اور اس چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا باغ گھر میں جا کے سو چکا ہے، اور چمن سوکھ چکا ہے، چمن کے پھل کو کوئی چرا کے لے گیا، اور چمن کے پھول مرجا گئے۔ میرا اور آپ کا حال ایسا ہے۔ میرے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، میری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، میری بیٹیوں کی سہیلیاں کون ہیں، میرے بیٹوں کے دوست کون ہیں۔ رات کو 12 بجے میرا بیٹا کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم ہی تو بھائی بچوں کے ماں باپ ہیں، ہم ہی سوچائیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن افسوس ہے آج ماں باپ کی راتوں کو دیر تک سیریلیں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی زندگی کیسے بنے گی۔ بھائیو توبہ کر لو اللہ کے سامنے۔ ختم قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے، من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ۔ جب قرآن ختم ہوتا ہے پروردگار عالم دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہماری نظر حفاظ کرام پر بھی ہو، علماء کرام پر بھی ہو، ان کی خدمت کرے، ان کی ضرورت کو پورا کرے، ان کو ہدیہ بھی دے، اور اپنے بیٹوں کو بھی حافظ قرآن بناوے۔ قرآن ہی قرآن دنیا میں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضرت اقرا رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے قبول کرنے کے بعد جب قرآن پڑھتے تھے فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مسعود کو فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ۔ کہ اللہ نے قرآن تو آپ پر اترا ہے، میں قرآن سناؤں، کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں اپنی امت سے قرآن سنوں۔ تو سورہ بینہ پڑھی، سورہ بینہ ایک اور سورت پڑھی، اور اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ نے کہا عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے جب میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو آپ کی پوری آنکھیں بھر گئی تھی، اور ٹپ ٹپ آنکھوں زمین پر گر رہے تھے، اور آپ کی داڑھی روتے روتے تر ہو گئی۔ کاش خدا کرے مجھے اور آپ کو کلام پاک اللہ سمجھا دے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سروں میں دل لگی ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے، اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں گناہ کرتے 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 اور رات کو تنہائیوں میں بستروں کو ناپاک کرتے کرتے، موبائل دیکھتے دیکھتے میرا اور آپ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے۔ اس دل میں بھائیو اللہ کی محبت لاؤ، اللہ کی محبت لاؤ۔ اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا پروردگار، میرے بھائیو اگر میرا اللہ چاہتا رات کو گندا دیکھتے تو آنکھوں کو نابینا کر سکتا تھا۔ میرے اللہ نے ہمیں ناراض نہیں کیا، نعمتیں کھاتے رہے، ناشکری کرتے رہے، اللہ نعمتیں دیتا رہا۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا رب ہے، بڑا مغفرت کرنے والا رب ہے۔ ایک نافرمان بیٹے کی ماں جتنے اپنے نافرمان بیٹے سے راضی نہیں ہوتی، اتنا پروردگار عالم اپنے نافرمان بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس میرے جوانوں
اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ سے مانگے، ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں. یہ قرآن کریم کی ختم کی مجلس ہے، بار بار موقع نہ ملے. کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو گئے میرے بھائیوں. اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو. شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو. یہ جوہاں پورا کا قبرستان ہے، سرخیل کا قبرستان ہے. میں کبھی کبھی وہاں سے گزرتا ہوں. کتنے نوجوان وہاں سے نکلتے ہیں، کان میں ایئر فون لگا کے باتیں کرتے کرتے، ہنسی مذاق کرتے کرتے وہاں سے گزر جاتے ہیں. ان کو پتا ہے میرے باپ کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو بھی فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کوئی مرنے کے بعد ہمیں یاد نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، اگر اولادوں کو دیندار بنایا، میں یہ نہیں کہتا اپنے اولادوں کو عالم بناؤ، عالم بن گئی تو مقدر ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اپنے اولادوں کو دیندار تو بناؤ. تاجر ہو میرا بیٹا دیندار ہو، ملازم ہو میرا بیٹا دیندار ہو، انجینئر ہو میرا بیٹا دیندار ہو، ڈاکٹر ہو میرا بیٹا دیندار ہو، ایسی کا کام کرنے والا ہو میرا بیٹا، سچ بولنے والا ہو، 1 روپیہ غلط نہ اٹھاوے، جھوٹ نہ بولے، امانت داری سے کام کرے. زندگی میں دینداری دعوت کی مبارک محنت سے آئے گی، اور زندگی میں دینداری اللہ والوں کی صحبت سے آئے گی. الحمدللہ ابھی مدنی مسجد تو ٹاپ پر ہے. ہماری 1 4 کی جماعت پنجاب کے جنگلوں میں کام کر رہی ہے، اور 1 4 کی جماعت رمضان کے بعد نکلنے والی ہے. اللہ آپ کی مسجد کو ترقی دے رہا ہے. یہاں کی مصلی بہت بڑے نرم ہیں. بس میرے بھائی توبہ کر لو. زندگی میں میرے آپ بڑے گنہگار ہیں. بس اللہ کے سامنے رونے والے بنو. یہ دنیا تو چند دن کا کھیل ہے. ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو. کل بیت وان طالت سلامتها. میرے بھائیوں بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. جہاں دنیا کے پیچھے مت لگو، کماؤ، کمانے کا انکار نہیں، ضرورت ہے. حلال روزی کی تلاش میں نکلنا بہت بڑی عبادت ہے. بال بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرنا، گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے. لیکن وہ دینداری کے ساتھ کماؤ، زندگی دینداری کے ساتھ گزارو، اور اللہ کی دین کی محنت کو لازم پکڑو. ارادہ کرو انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پاک کا کم سے کم 1 پارہ پڑھیں گے. رمضان کے بعد، رمضان میں تو زیادہ پڑھو، رمضان کے بعد 1 پارہ. 1 مہینے میں 1 کلام پاک ختم ہوگا. 11 مہینوں کے 11 قرآن. رمضان میں اللہ نے 10 12 کروا لیے، 5 6 کرا لیے، تو الحمدللہ سال کے 15 قرآن ختم ہو جائے گی. 1 پارہ سورہ یاسین کے پڑھے بغیر گھر سے مت نکلو فجر کے بعد. اور فجر کے بعد سونے کی عادت رمضان کے علاوہ مت ڈالو. فجر کے بعد کا وقت اور محنت کرو، پوری مدنی مسجد کے اطراف میں مدینہ جیسا ماحول بن جائے. ہمارے یہاں کے نوجوان اللہ کے نبی کے زمانے کے نوجوانوں کی طرح بن جائے. مصعب بن عمیر کی طرح، بلال کی طرح، ابو دجانہ کی طرح، ابو قتادہ کی طرح، عبداللہ بن زبیر کی طرح، قعقاع بن عمر تمیمی کی طرح، ابو سفیانہ کی طرح، عبداللہ بن عمر کی طرح، ابن زبیر کی طرح، ابن مسعود کی طرح، ابو دجانہ کی طرح ہمارے نوجوان بن جاوے، جن کی راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی ہو. ایک مدنی مسجد کا نوجوان رات کو گھر پر سوتا ہو، بستر کو چھوڑ کے مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تڑپتا ہو، کیا اس گھر میں اللہ کی برکتیں نہیں آئی؟ لیکن رات کو موبائل سے کم کانٹیکٹ رکھو، اللہ سے کانٹیکٹ زیادہ رکھو. اچھے اچھے لوگ، دیندار قسم کے لوگ، موبائل کے آنے کے بعد اندر کا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے. سبایوں کی دعا ہوگی انشاءاللہ، اور ختم دوران کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے بعد پھر آپ کا کھانے کا نظام ہوگا. اسے کھانے پر ہماری نظر بالکل نہ ہو، کھانا ضرور کھانا ہے، لیکن بھائیو دعا میں دل سے بیٹھو. جو بھی دعا کرو گے ختم قرآن میں دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. میرے نبی کے حدیث پر یقین ہو. ہمارے ابراہیم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے. مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی، مردود نہیں ہوگی. ابھی قبولیت کا وقت ہوگا تو اللہ ابھی قبول کرے گا، قبولیت کا وقت نہیں ہوگا تو اللہ اپنے پاس جمع کرے گا، ضرورت پڑنے پر قبول کرے گا. مولانا فرماتے ہیں کہ دعا نے اللہ کے عرش کا راستہ دیکھ لیا ہے.
دعا نے اللہ کے عرصے کا راستہ بولو دیکھ لیا ہے. ہمارے ابھی مدری مسجد کے اطراف میں لائٹ چلی جائے اسٹریٹ لائٹ اور ہمارے سب کے بچے کھیلتے ہو تو گھبراتے نہیں ہیں, بچے ہنستے ہنستے گھروں پر آ جاتے ہیں کیونکہ بچوں نے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے, دعا نے خدا کا راستہ دیکھ لیا ہے. تم جو بھی دعا کرو گے پروردگار عالم دعا کو قبول کرے گا, لیکن ہاتھ اللہ کے سامنے ہو اور دل بریانی کی طرف ہو تو قبول نہیں ہوگی. بریانی بنائی دعا قبول نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, رجل یدعو ویتضرع, دعا کر رہا ہے اور یوں کر کے رو رہا ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا تو حضرت موسیٰ کہ اللہ کیسا رو رہا ہے, کہ اللہ اگر اس کی ضرورت میرے ہاتھ میں ہوتی نا, اس کی ضرورت میں کب سے پوری کر لیتا, کیسا رو رہا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ انا ارحم بہ منک, میں تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار ہوں. یہ میرا بندہ دعا تو میرے سامنے کرتا ہے. وعنده غنم وقلبه عند غنمه, اس کے گھر پر بکریوں کا ریوڑ ہے اور اس کا دل بکریوں کے ریوڑ میں ہے. دعا تو مجھ سے کر رہا ہے لیکن دل کہاں ہے, اوپر نہ ہو, کہو دعا میں ہو. اور غنم کا ترجمہ امام نووی نے کیا ہے لڑکیوں کا. فرمایا دل تو ہاتھ تو اللہ کے سامنے ہے لیکن اس کا دل لڑکیوں کی محبت میں پھنسا ہوا ہے. اے موسیٰ, اس آدمی کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہوں جو ہاتھ تو میرے سامنے اٹھاوے اور دل کسی اور کو دے دے, دل کسی اور کو دے دے, اس کی دعا تو قبول نہیں کرتا. اس لیے بھائیو آج سے توبہ کر کے اٹھو. دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بولو بدل جاتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے میرے بھائی دعا لمبی نہیں ہوگی, میں لمبی دعائیں نہیں منگواتا, روزانہ میرا بولنے کا ہوتا ہے. لیکن جو بھی اللہ دعا کرواوے مجھ سے یا آپ سے, اعتکاف کرنے والے مضبوط ساتھی ہیں, بہت سے نوجوان رونے والے بھی ہیں. کسی کی دعا کسی کے اندر کی آہ لگ جائے گی. ختم قرآن ہے, حفاظ کرام کے گلے سن چکے ترائی پڑھاتے پڑھاتے. اللہ نے حفاظ کرام کو ان کے ماں باپ کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں اسے تھوڑی دیر لائٹ بند کر لو ماشاءاللہ, اور ادب سے بیٹھو, ادب سے بالکل ادب سے بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کرو. اس یقین سے دعا کرو کہ پروردگار عالم نے مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. پانی کرو مجھے پانی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ذروا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا راحم المساكين. يا ذا القوة المتين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، ختم قرآن کی مجلس ہے مولا، ختم قرآن کی مجلس ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، تیری رحمت جوش مار رہی ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے آپ نے بند کر لیے ہیں مولا، ہر ایک نوجوان کے دل نرم ہے. پروردگار عالم رمضان میں آپ کی مغفرت کی داستانیں ہیں، مغفرت کا منظر آپ نے سجایا ہے، چاروں طرف ربانی لہریں چل رہی ہے. اے پروردگار عالم ایسی مبارک گھڑیوں میں ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ. ہم بڑے گنہگار ہیں میرے مولا، ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہے، ہماری زبان بھی گنہگار ہے، ہمارا سننا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا، ہمارا پیروں کا چلنا گناہوں کے ساتھ ہے. اے اللہ ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنس چکا ہے میرے مولا. رمضان میں بھی بڑے بڑے گناہ ہوئے اللہ، رمضان میں بھی ہمارا دل نہ بدلا، ہمارے دل کی فکریں نہ بدلی، ہمارا دل کا یقین نہ بدلا، ہمارا دل کا رخ نہ بدلا، دل سے دنیا کی محبت نہیں گئی میرے مولا. دل بدل دے، دل بدل دے، تیری محبت پیدا فرما دے، تیرا تعلق پیدا فرما دے اللہ، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما دے مولا. مجمع نے تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلائی ہے، اپنا دامن پھیلایا ہے. اے اللہ قرآن کی تراویح ہوئی ہے، پڑھانے والوں کو بے حد قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ تو نے جو جنت میں جو وعدے فرمائے گئے ایسے وعدے نصیب فرما، ان کے ماں باپ کو بھی پروردگار عالم قبول فرما. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان پورے مجمع کو قبول فرما، ان کے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا، ان کے نسلوں میں دین کے داعی بنا، دین کے عالم بردار بنا. میرے مولا، میرے مولا ہمارا رشتہ قرآن سے کر دے، ہم قرآن سے کٹ چکے ہیں، اخباروں سے موبائل سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے. تیرے وہ نوجوان بندے بھی گزرے ہیں جن کی راتیں تیرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت میں گزرتی تھی مولا معاف کر دے. پوری پوری رات موبائل چلتے ہیں میرے اللہ، پوری رات موبائل چلتے ہیں، کیا کیا نہیں دیکھا سب مجھے پتا ہے، کیا کیا نہیں دیکھا سب مجھے پتا ہے میرے اللہ. ہمیں معاف کر دے میرے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے میرے اللہ. تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں جہاں معافی کی امید ہو. اے پروردگار عالم ہمیں معاف فرما، ہمیں قبول فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں قبول فرما. ہم تیرے سامنے اقرار مجرم ہے، خلوتوں میں، جلوتوں میں، راتوں میں، دنوں میں بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو چکے. میرے اللہ تو ہمیں برابر دیکھ رہا ہے مولا، ہم نہیں کریں گے تیری نافرمانی. ہم تیرے سامنے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ تیری بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توبہ تیری بارگاہ میں قبول فرما. پوری امت میں ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، ہدایت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما. دین کی فضا پوری دنیا میں عام فرما، دین کی محنت کو لے کر عالم کے چپے چپے میں جانا آسان فرما. دین کے علی مبارک محنت کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو قبول فرما. اور ہم تو بڑے نالائق ہیں، بڑے گنہگار میرے مولا، ہم کمزور ہیں اور ماں اپنے کمزور بیٹے کو نہیں پھینکتی، ماں اپنے کمزور بیٹے کا بڑا خیال کرتی ہے. ایک کمزوروں کے پروردگار ہمارا خیال کر لے، ہم سے بڑا دنیا میں کوئی کمزور نہیں. ہمارا جسم بھی کمزور ہے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارے اعمال کی جان نکل چکی ہے، ہمارا معاشرہ درہم برہم ہو چکا ہے، ہمارے معاملات ختم ہو چکے ہیں، ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں. کتنوں کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے میرے اللہ، زبان کے ڈنک نے کتنے دلوں کو توڑا ہے. ہمارے اخلاق خراب ہے میرے مولا، ہمیں اخلاق دے دے، اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما دے، ایمان کامل عطا فرما دے، اخلاص کامل عطا فرما دے، احسان کامل عطا فرما دے.
عبادات میں جان پیدا فرما دے، نمازوں میں قرآن کی تلاوت میں ذکر میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہمیں معاملات کا صحیح اور پابند بنا دے، اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بڑی محنت کی ہمارے والدہ نے حافظ بنانے کے پیچھے، اللہ کھیتوں میں جا کے مزدوریاں کی ہے، گھروں میں جا کے لوگوں کے گھروں پر جا کر برتن مانج کر ہمیں پڑھایا ہے۔ اللہ کو بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما دے، ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے گھر والوں کی، دوستوں کی، اساتذہ کی، شاگردوں کی، ہمارے محسنین کی، محبت کرنے والوں کی، سب کی، ہمارے اللہ جو مجمع بیٹھا گئے تیری محبت میں بیٹھا گئے، تیری یاد میں بیٹھا گئے، یہ مدنی مسجد کے ساتھی بڑے بھولے پائے، یہاں کے نوجوان بڑے خدمت گزار ہیں، یہاں کے ذمہ دار بڑے فکر مند ہیں۔ اے میرے مولا تیرے دین کی محنت ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہے، تیرے بندے تیرے راستے میں پنجاب میں گھوم رہے ہیں، اور رمضان کے بعد ایک جماعت کے راستے میں نکلنے والی ہے۔ یا اللہ ان کے جو مسائل وہ ختم فرما کر ان کو وقت پر نکلنا آسان فرما۔ یا اللہ تیرے بندے جانے والے کبھی محروم نہ ہوئے، نہ معلوم کتنی دنیا کے خطوں میں تیرے بندے گھوم رہے ہوں گے، کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہوگا، کتنی جگہ فراہی زندہ ہوئے ہوں گے، کتنی جگہ قرآن کی تراویح زندہ کی ہوگی۔ میرے مولا ہر ایک کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول فرما کر امت پہ ہدایت کو عام فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو معاف فرما دے، اس پورے مجمع کو معاف فرما دے۔ اللہ قرآن کے پڑھانے میں کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوتی ہے، اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ سننے میں بڑی غفلت ہوئی، اللہ تو معاف فرما دے۔ ہمیں شب قدر دے دے میرے اللہ، ہمیں شب قدر دے دے، ایسا نہ ہو شب قدر کی رات ہو اور ہم جوہا پورا کے بازاروں میں گھوم رہے ہو۔ کہ اللہ ایسا چاند بندے والا سجدے میں پڑے ہوئے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، فرشتے ہمارے ہاتھ سے مسافہ کر رہے ہو۔ میرے مولا اسی غیر سے شکل و صورت پیدا فرما دے۔ میرے بندے اعتکاف میں میرے مولا اعتکاف والوں کو قبول فرما، ان کی دل کی دنیا بدل دے، مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ دل کی روح میں تو آجا مولا، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے میرے اللہ۔ تیری محبت، تیرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اللہ حاسدین کے حسد سے، ہر فتنہ بچانے والے کی فتنے سے، ہر رخنا انداز کی رخنا اندازی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہمارے قلب کو گندگیوں سے پاک فرما۔ میرے مولا ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اس پورے مجمع کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تیرے کرم نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں، ہماری اور پوری امت کے حق میں مقدر فرما۔ یا اللہ جن شرور سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیماریوں سے، جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے، تیرے نیک بندوں نے ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا رمضان کا صحیح وقت یا اللہ کچھ دن باقی ہے، ایک ہی گھڑی کی قدر کرنے والا ہم تمام کو بنا دے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔